نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، 26 ذی الحجہ یہ وہ عظیم تاریخ ہے جس میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول سراج اہل جنت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد، اسد الغابہ، تاریخ الخلفاء، تاریخ طبری اور تاریخ ابن خلدون کے مطابق 26 ذی الحج سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شہادت کا دن ہے۔ تو آج ہم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک کی خوشبو سے اپنے مشام حیات کو معطر کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا اور پروردگار نے ان کو السابقون الاولون کہہ کر قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ خوش نصیب ہستی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر اسلام کے دامن میں لایا ہے۔ دو آپشنز کے ساتھ دعا کی تھی، پروردگار ابو جہل یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے جو تیرا زیادہ محبوب بندہ ہو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ پھر ایک موقع پر آقا نے اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر ہی کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان بن کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول فرماتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کفار کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، آج ہم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ باضابطہ مسلمانوں کو ایک گروہ انہوں نے تسلیم کیا اور کفار کے حوصلے اور ہمتیں پسپا ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہی سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں با جماعت نماز ادا کی گئی۔ 40 مسلمانوں کا جلوس اس شان سے چلا کہ اس جلوس کی قیادت آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور ایک جانب 20 کی قطار تو دوسری جانب 20 مسلمانوں کی قطار تھی، جس میں ایک قطار کے آگے حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے تو دوسری قطار کے آگے اسد اللہ و اسد رسولہ امیر حمزہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب قیادت کر رہے تھے۔ تو اس شان کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں نماز با جماعت ادا کی گئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب یہ وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے قربانیوں کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو کسی میدان میں آپ نے کسی مرحلے میں پیچھے نہیں چھوڑا، اور حضرت عمر یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب حضرت ابوبکر ایک جانب حضرت عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ھاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تینوں قیامت کے روز اسی شان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میرے آقا کے رفیق، میرے آقا کے پہلو میں آرام کرنے والے، دنیا میں بھی حضور کے رفیق رہے اور بعد از وصال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے پناہ بشارتیں۔ سب سے پہلے شہادت کی خبر بڑی معروف ہے جو کہ احد کے پہاڑ پر ایک موقع ایک روایت میں آیا، اور ایک روایت میں غار حرا کے مقام پر پہاڑ لرزنے لگا، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد کے پہاڑ تھم جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ فسکنا، تو اس کے بعد وہ پہاڑ تھم جاتا ہے، اسے قرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جن کے لیے یہ بھی بشارت ہوئی، عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اللہ اکبر، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
میں نے جنت میں ایک عظیم الشان محل دیکھا اور دیکھا کہ وہ ایک عورت اس میں وضو کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، مگر عمرت سے غیرت کرتے ہوئے میں الٹے پاؤں پلٹ کر آ گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آقا کا مبارک خواب اور یہ بشارت جب حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بھلا آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ عمر آپ پر غیرت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ جو عزتیں ہیں عمر کی، یہ سب آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے ملی ہیں۔ میں کس طرح سے آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان کے جب ذکر فرمایا تو قال عشرۃ فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان وعلی۔ اس کو امام ترمذی اور امام نسائی نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان اور علی جنت میں ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گنوائے ہیں۔ حضرت عمر وہ خوش نصیب جن کے بارے میں ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حق تبارک و تعالی جس سے مصافحہ کریں گے، جس سے ہاتھ ملائیں گے اپنی شان کے لائق، وہ عمر ہے، جس سے رب العالمین سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور عمر وہ سب سے پہلا خوش نصیب ہے جسے حق سبحانہ و تعالی سلام فرمائیں گے، جس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ عمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے، سلام فرمائیں گے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ ہے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے جنازہ میں کون شریک ہوا ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں شریک ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ آقا نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے۔ قال من اصبح صائما، آج تم میں روزہ کون ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ قال وجبت، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت عمر کا مقدر بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خبر کہ یہ وحی کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوالات فرمائے ہیں، کیونکہ میرے آقا کا ہر قول ہر جملہ وحی الہی ہوتا ہے، تو پوچھنے کا حکم ہوا کہ پوچھیں کہ آج کس نے روزہ رکھا، کس نے صدقہ کیا، آج وہ خوش نصیب ہے جس نے یہ اعمال کیے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے سوالات فرمائے، ہر سوال کے جواب میں حضرت عمر اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ تو اس دن جو بشارت تھی جنت کی، وہ حضرت عمر کے حق میں خصوصاً جا چکی ہے۔ سبحان۔ اس طرح کی ایک اور روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی آتی ہے۔ ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ یہ دو واقعات مختلف ہیں اور دونوں کے حق میں انفرادی طور پر الگ الگ موقعوں پر یہ اس طرح کی جنت کی بشارت ان کے حصے میں آئی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کر کے شہید کیا گیا، جنہوں نے اسلامی سرحدوں کو، اللہ اکبر، غیر معمولی وسعتوں تک جنہوں نے وسیع کیا اور بے شمار ممالک کو جنہوں نے اسلام کے زیر نگی کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، مگر جن کے رعب سے، جن کے خوف سے قیصر و کسریٰ لرز اٹھتے تھے،
وہ عمر ابن خطاب جن سے دنیا لرزتی تھی، وہ مصلی پر بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سسکیاں باندھے ہوئے آنسو بہاتے اور تنکا اٹھا کر کہتے کہ کاش عمر ایک تنکا ہوتا جسے حساب و کتاب کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ یہ بندگی میں ممتاز، عجز میں ممتاز، محبت رسول میں، فدائیت میں بے مثال، جب آپ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، تو بارگاہ رسالت سے اپنی وابستگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدتوں اور نسبت غلامی کا اظہار یوں کیا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت میں رہا کرتا تھا، آپ کے زیر سایہ رہتا تھا۔ کنت عبدہ و خادمہ، میں صرف اور صرف حضور کا غلام اور خادم ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ جب خلیفہ بنائے گئے، اور جس طرح کسی ملک کا صدر یا کسی ریاست کا وزیر اعظم عہدہ سنبھالتا ہے تو اوتھ ٹیکنگ کے وقت جس طرح وہ اپنے پہلا آفیشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب اپنا پہلا آفیشل اسٹیٹمنٹ دیا، اپنا تعارف یوں دیا کہ یہ وہ عمر ہے جو صرف نبی کی صحبت میں رہتا، ان کا غلام اور ان کا خادم بن کر۔ سبحان اللہ، یہ حق غلامی اور حق خدمت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا، ہمیں حضور کی محبت سکھائی، ہمیں وابستگی کا سلیقہ سکھایا، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو اسی شعر پر میں گفتگو ختم کروں گا جو سیدی شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسینی لعیق علیہ رحمت و رضوان صاحب تفسیر قادری نے لکھا ہے۔ مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، اور دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔